بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جو ذکر بتاؤں گا، ذکر قلبی ہے کہ قلب کے اوپر ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا دل جس وقت چلتا ہے تو پورا انسان کا وجود چلتا ہے، اور انسان جب دل چلنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اعمال اس طرح نہیں چلتے جس طرح چلنے چاہیے۔ اور اعمال کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے مال کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پر جادو ہو گیا، جنات ہو گیا، تعویذات ہو گئے، بندش ہو گئی۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے سارا، جادو، جنات، تعویذات، بندش۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، تاکہ اعمال جس وقت درست ہوں گے تو اس وقت پھر سارا سلسلہ آپ کا بہترین چلے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور لطیفہ قلب کو چلانے کا طریقہ کار جو ہے وہ قلبی ذکر ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے، وہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے، ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور سب سے آج ایک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ذکر ہے، وہ ذکر جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ ان کو بھی یاد کرتا ہے۔ انسان جس وقت اپنی توجہ دھیان کے ساتھ قلبی ذکر کرتا ہے، قلبی ذکر کرنے کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ضرب اللہ کی دل کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ جس وقت ضرب اللہ کی دل کے اوپر لگتی ہے تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں دو چیزوں کا خیال کیا جائے کہ جس وقت قلب اور دماغ یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کیفیات انسان کو محسوس ہوتی ہیں، اور وہ جس وقت محسوس ہوتی ہیں تو انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے وجود کے اندر کسی چیز نے دخل کیا ہے۔ اور لطیفہ قلب جس وقت چلے اور آہستہ آہستہ وہ چلنا باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، باقاعدہ وہ محسوس کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لطیفہ قلب کے اوپر ذکر کیا جائے۔ اور لطیفے جتنے 7 لطائفے ہیں، اور پہلے جو لطیفہ قلب ہے اس کو آپ نے چلانا کیسے ہے، اس کو زندہ کیسے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے۔ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ ہو، اور اس لفظ کے اوپر وہ، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ میں لطیفہ قلب میرے دل کے اوپر لکھا ہے۔ اور لطیفہ قلب جس وقت آپ کے دل میں لکھا ہوا آپ کو آنکھیں بند کر کے نظر آئے، اور یہ آنا چاہیے، کیفیات آپ کو محسوس ہوں گی اور ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ جس وقت ساتھ ساتھ آپ چلنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوں گی۔ پھر آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو وہ بھی محسوس ہوں گے کہ کہاں پر میری پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، میرے لیے مسئلہ ہے، اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس اللہ کے ذریعے ہی ختم کرنا ہے۔ اور اللہ کے ذریعہ کیسے؟ کہ اللہ کے ضرب لگا کر، اور اللہ سے آپ نے دل کے اندر، اسی دل کے اندر جہاں پر اللہ کا ذکر کریں گے اس میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس ذکر کی برکت سے میری جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، میرے جتنے بھی معاملات ہیں، یا اللہ اس اللہ کی اپنے ذکر سے، اپنے نام سے حل فرما۔ اور اس وقت آپ کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ میرے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور لطیفہ قلب جس وقت کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دوسری بات کے ذہن کے اندر بٹا لیں کہ جس وقت آپ ذکر کریں، ذکر کرنے میں آپ کا لطیفہ خفی دماغ، دل اور دماغ آپس میں بالکل ایک طرح کی آواز ہو، اور دل اور دماغ جس وقت آپس میں آپ کا رابطہ ہو جائے تو پھر آپ کو دماغ کے اندر کچھ مکاشفات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک الگ لطیفہ خفی ہے جو دونوں حلقوں کے درمیان میں ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ یہاں سے کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو وہ کام ہونے والا جو ہوتا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور وہ پہلے محسوس ہو جاتا ہے کام ہونے سے پہلے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ لطیفہ قلب کے اوپر محنت کی جائے، اور جتنے بھی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں اور کچھ معاملات ظاہر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آج کا جو میرا ویڈیو بیان تھا اسی کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.